میں ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خطبے کو اللہم صلی علی اپنا موضوع گفتگو بنایا اور اس پر بہت ساری باتیں ہماری ہوئی، لیکن جو ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے اس کے اعتبار سے اگر میں عرض کروں تو ہم بڑی مشکل سے اس پورے کے پورے خطبے کا 25% 30% پڑھ پائیں۔ میں درخواست کروں گا اب ذرا سا لکھیں گے صرف انٹرنیٹ پر خطبہ جناب فاطمہ تو آپ کو فوراً مل جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ ضرور میں ضرور ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں۔ بہت ساری مندرجات ایسے بھی ہیں جو شاید اتنا زیادہ کھل کر بیان بھی نہیں کی جا سکتے۔ فدق کو عنوان بنا کر شہزادی دربار خلافت میں آتی ہیں، لیکن خدا گواہ ہے اب تک جو ہم نے پڑھا کہیں پر فدق کا نام نہیں آیا۔ شہزادی فدق مانگنے کے لیے نہیں آئی تھی، شہزادی بتانے کے لیے آئی تھی کہ یہ سب جو تم نے کیا ہے در حقیقت اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ نہ تمہیں اب تک توحید سمجھ میں آئی، نہ تمہیں رسالت سمجھ میں آئی، نہ قرآن سمجھ میں آیا ہے، نہ علی سمجھ میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ توحید، وہ رسالت، وہ قرآن، وہ امامت اگر کسی کو کھل کر سمجھنی ہے تو کربلا کے میدان میں آئے حسین علی نے سب کچھ سکھا دیا۔ خدا گواہ قیامت تک پورے عالم اسلام پر حسین پہ علی کا احسان ہے۔ آج اگر دنیا میں اذان باقی ہے، آج اگر دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ باقی ہے، آج دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ باقی ہے، پوری کائنات پر حسین پہ علی کا احسان ہے۔ خانہ کے ہر مسلمان پر حسین پہ علی کا احسان ہے۔ یہ پڑھ کر گئے بلا صاحب خدا یہ توفیقات میں اضافہ کرے، خلوص سے پڑھتے، اس طرح سے پڑھتے لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا، کوئی شک نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین بن علی نے اپنا بھرا کر اجاڑ کر پروردگار کی توحید کی لاج رکھی۔ لیکن بہرحال شہزادی نے آ کر دربار فتح میں توحید پر گفتگو کی، رسالت پر گفتگو کی، قرآن و امامت پر گفتگو کی، اور ابھی آگے جا کر ہمارے کائنات کے عجیب فضائل ہیں جو شہزادی کونین نے پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر نہیں ہو پائیں گے، لیکن بہرحال فلسفہ احکام پر جو شہزادی بات کر رہی ہیں وہ ہم تھوڑے سے نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد۔ شہزادی نے سلوات پڑھیں گے محمد شہزادی فرماتی فجعلہ اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، جو کل پڑھے تھے ہم نے، اللہ نے شرک ایمان کو شرک کی نجاست سے طہارت کا سبب بنایا۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور خدا نے نماز کو قرار دیا تاکہ تم غرور سے بچو۔ والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اور خدا نے زکوٰۃ کو واجب کیا، زکوٰۃ کو قرار دیا دین میں تاکہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو سکے اور تمہارے رزق میں برکت آ سکے۔ عزیزان گرامی، آج گویا عاشور کی مجلس ہے، بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں ایک بات آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، بہت اہل ایمان مومنین باخبر سوال بھی کرتے ہیں، مولانا کیا بات ہے مسلمانوں میں زکوٰۃ کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا اتنا کانسیپٹ نہیں، کیا وجہ ہے صاحبان ایمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کے اندر پرچار نہیں کیا جاتا، زکوٰۃ کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا؟ جان بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو اکیڈمکلی پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں، ریسرچ کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زکوٰۃ پہلی مرتبہ اسلام میں واجب ہوئی ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد، ہجرت مکمل ہو جانے کے بعد، بلکہ بعض روایت کے اعتبار سے
جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کے پاس مال آیا، اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس مال ہی کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ میں غربت کے حالات تھے، مدینہ منورہ ہجرت میں غربت کے حالات تھے، مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، اصحاب صفہ کی جگہ، وہ ساری تاریخ آپ جانتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب مال آیا تب زکوٰۃ واجب ہوئی۔ کلیئر بات یاد؟ قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو زکوٰۃ، نماز کے ساتھ جو زکوٰۃ آیا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، آدھے سے زیادہ مقامات وہ ہیں جہاں مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ بات پہنچ رہی؟ مکہ میں نماز واجب ہوئی ہے، زکوٰۃ تو واجب ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن جو بار بار زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، کون سی زکوٰۃ کی بات کرتا ہے؟ تو ذرا گرامی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اس ممبر سے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہے وہ ہے مستحب صدقہ۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو قرآن نے بار بار استعمال کیا لفظ زکوٰۃ کا، وہ صدقے کے لیے استعمال کیا۔ اور کون سا مومن ہے جو صدقہ نہیں دیتا؟ جو ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ہم صدقہ نکالتے ہیں، ہفتہ وار بنیاد پر، چھوٹی سی اماؤنٹ بڑی اماؤنٹ جو خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی سلامتی کے لیے، اہل ایمان کی سلامتی کے لیے، زمانے کی امام کی سلامتی کے لیے، جو آپ کو خدا نے توفیق دی، 4 آنے 8 آنے روپیہ، ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی اماؤنٹ نکالیں، خدا نے آپ کو نوازا ہے زیادہ نکالیں، لیکن ضرور بھی ضرور صدقہ دیا کریں۔ جو نماز کے ساتھ بار بار زکوٰۃ کا تذکرہ ہے وہ واجب زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، وہ مستحب صدقہ ہے۔ اور کسی اور کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اہل بیت کے ماننے والوں کو تو ویسے ہی سمجھ میں آنا چاہیے۔ جب آئے ولایت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی یا خدا ہے یا اس کا رسول ہے یا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ کتنی کھلی بات کی قرآن نے، لیکن اس طرح سے بات کو سمیٹا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مجھے بتاؤ اعلیٰ کائنات نے کون سی زکوٰۃ دی تھی حالت رکوع میں؟ یعنی کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ علی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ دیے بغیر نماز میں آ کر کھڑا ہو جائے؟ پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں؟ علی پر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی پہلے تو علی نے کائنات میں مال اتنا جمع کب کیا کہ علی پر زکوٰۃ واجب ہو؟ پہلے تو علی نے جمع کب کیا مال اتنا کہ حد نصاب تک بات پہنچے، کتنا زیور، کتنا سونا جمع کرو، کتنا چاندی جمع کرو، تب کہیں جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ علی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے زکوٰۃ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ علی واجب زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا۔ قرآن جس زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہے میرے مولا کے لیے، وہ واجب زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ مسجد سے نمازی خالی ہاتھ جا رہا تھا، کیسے ممکن تھا کہ خدا کے گھر پہ آئے انسان مانگ کر واپس جائے، علی موجود ہو اور خالی واپس چلا جائے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ مستحب زکوٰۃ ہے، یہ مستحب صدقہ ہے، لہٰذا اطمینان رکھا کریں۔ ہاں یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، جو بھی کانسیپٹ پورا تزکیۃ للنفس، انسان جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، مال نکالتا ہے، اس کے دل کو پاکیزگی ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل ایمان کے دلوں میں خدا کا شکر ہے۔ یعنی آج بڑی بڑی رپورٹس اب آنا شروع ہو جائیں گی سوشل میڈیا پر، ابھی بھی آئیں گی اور آتی ہیں کہ دنیا بھر میں صرف اہل بیت کا ماننے والا حسین کی عزا کے نام پر کتنا مال خرچ کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فرشیدہ بجتا ہے ایسے ہی بج جاتا ہے؟ ساری دنیا میں مولا حسین کا عزادار 40 پر ایک عجیب انداز سے نجف سے کربلا تک فرشیدہ بج جاتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے۔
لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی نیاز مسلمانوں کو مومنین کو کھلائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ مومنین کے دلوں میں حوصلہ دینے کا، اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے، اس کو مزید پروان چڑھنا چاہیے. اہل بیت کی راہ میں پروردگار کی رضا کے لیے، حسینیت کے پیغام کے فروغ کے لیے ضرور بے ضرور یہ حوصلہ ہونا چاہیے. وَزَكَاةٌ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ. اور شہزادی فرما رہی ہیں جب یہ تم ادا کرتے ہو در حقیقت تمہارا مال پروان چڑھتا ہے. ہمارے بزرگ کی مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ ہے نا، اس کی مثال پتہ ہے کون سی ہے؟ کہ چشمے کے پانی کی مثال ہے. اگر چشمے، کچھ چشمے ہوتے ہیں جو بہتے ہیں، کچھ چشمے جو پانی وہیں پر رہتا ہے، بہتا نہیں ہے، آپ نکالتے جائیں دوبارہ پانی. کہتے ہیں کہ دوبارہ پانی چاہیے نا تو اوپر کا پانی نکالتے رہو. جتنا نکالتے جاؤ گے اتنا تازہ ٹھنڈا میٹھا پانی آتا رہے گا. اگر نکالنا بند کر دو گے جو ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا. وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. خدا نے روزے کو رکھا تاکہ تمہارے اخلاص کو منزل اثبات تک پہنچایا جا سکے. جو خلوص روزے میں آتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں آتا. شاید راز یہی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. ہر عبادت ایسی ہے جس میں انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر کوئی دیکھے ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے، ہاں یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، ہاں یہ کچھ کام کر رہا ہے، روزہ، آپ نے روزہ رکھا ہے تو رکھا ہے. آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ایک معاہدہ ہے، باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اخلاص روزے کی منزل میں کمال پر آتا ہے. والحج تشہیدا للدین. اور خدا نے حج کو دین کی تقویت کا باعث قرار دیا. حج پر آؤ تمہارا دین طاقتور ہوگا. اور ذرا گرامی میں نے بار بار عرض کی ہے، حج پر جانا، عمرے پر جانا زیب بھی دیتا ہے علی کے ماننے والے کو. بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہے، یہ طواف نہیں. طواف کرتا ہی علی کا ماننے والا. جس طرح ایک مومن کے دل میں کربلا معلی جانے کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے، مولا امیر کے حرم میں جانے کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے، مشہد مقدس میں مولا امیر رضا کے روضے پر جانے کی خواہشیں ہونی چاہیے، بغداد و کاظمین اور سامرا میں جانے کی خواہشیں ہونی چاہیے، شام میں جا کے شہزادی زینب کبریٰ کے روضے پر سلام کرنے کی خواہشیں ہونی چاہیے. اسی طرح مومن کے دل میں حسرت ہونی چاہیے، جاؤں جا کر مدینہ میں اس اجڑی قبر کو سلام کروں، روضہ رسول پر جا کر سلام کروں، اس امام کی قبر پر جا کر سلام کروں جو 35 سال تک یا حسین کہہ کر روتا رہا. مومن کے دل میں یہ حسرت بھی ہونی چاہیے. خانہ خدا کی زیارت کی حسرت ہونی چاہیے. جاؤ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ کعبہ کون ہے، وہ کعبہ کہاں ہے، وہ کعبہ کیسا ہے جس کی دیوار نے شک ہو کر علی کا استقبال کیا تھا، علی کی ماں کا استقبال کیا تھا. مومن کے دل میں حسرت ہونی چاہیے. بعض اوقات نادانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مقابلہ کر دیا جاتا ہے کہ بابا کربلا مومنوں کا ہے اور کعبہ مومنوں کا نہیں ہے. کعبہ بھی مومنوں کا ہے، کربلا بھی مومنوں کا ہے، جنت البقیع بھی مومنوں کا. مکے میں جاؤ، جا کر اس ماں کو سلام کرو جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ، اور آل محمد کی مظلومیت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو. کس طرح سے اجڑی ہوئی قبریں، کس طرح سے ٹوٹی ہوئی قبریں. والحج تشہیدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب. اور خدا نے عدل کو قرار دیا تاکہ دلوں کو جوڑا جا سکے. اب ایک جملہ اس کا وضاحت کا محتاج ہے. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان میں، دوستوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں نظام عدل قائم کریں. دل عدل سے جڑتے ہیں، ظلم سے نہیں جڑتے. شہزادی نظام عدل کی بات کرتی جا رہی ہیں، اور عجیب دو جملے ہیں، کمال پر ہیں جملے. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. نماز روزے کی بات کرتے کرتے، حج و زکوٰۃ کی بات کرتے کرتے شہزادی نے دو جملے عجیب کہے، خدا کی قسم عجیب بلندی کے جملے، اور بطور خاص ان دو جملوں کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ. خدا نے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا تاکہ ملت منظم ہو سکے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. ابھی کوئی فرقہ بنا نہیں ہے،
ابھی فرقہ واریت آئی نہیں ہے، ابھی تو اللہ کے رسول کا کفن میلہ نہیں ہوا. اور شہزادی فرما رہی ہے سنو، اگر عالم اسلام کو فرقہ واریت سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ہماری امامت کو تسلیم کرو. طاعتنا نظام للہ، امامتنا امانا من الفرقہ. دربار خلافت میں شہزادی یہ بیان دے کر جا رہی ہے، قیامت تک کے لیے حجت آخر ہے. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفِرْقَةِ وَالْجِهَادِ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، اور خدا نے جہاد کو اسلام کی سربلندی کا باعث قرار دیا. وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِجَابِ الْأَجْرِ، خدا نے صبر کو قرار دیا دین میں تاکہ تمہارا ثواب بڑھ سکے، تمہارا اجر بڑھ سکے. اے اہل ایمان، تمہاری زندگی میں صبر ہونا چاہیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک ایک لفظ وضاحت کا محتاج ہے، تھوڑے سے جملے یہاں پر بول دیتا ہوں. والصبر معونۃ علی استجاب الاجر، صبر آتا ہے زندگی کے، انسان کی زندگی میں ثواب بڑھتا ہے، انسان کی زندگی میں اجر بڑھتا ہے، پروردگار کی طرف سے عنایتیں بڑھتی ہیں. پروردگار انسان کی آزمائش لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ انسان خدا کے سامنے سر جھکا دے. یہ آزمائش مصیبت کی صورت میں آتی ہے، یہ آزمائش عبادت کی انجام دہی کی صورت میں آتی ہے، یہ آزمائش گناہوں سے بچنے کی صورت میں آتی ہے. معصوم فرماتے ہیں صبر صرف یہ نہیں کہ انسان پر مصیبت آئے اور صبر کرے، یہ بھی صبر ہے عبادت کا دل نہ چاہ رہا ہو، پروردگار کے حکم کی خاطر عبادت پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی صبر. گناہ کا موقع آ جائے، پروردگار کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ دو، دل میں چاہ رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. کرتے جاؤ گے پروردگار تمہارے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے. ان اللہ مع الصابرین، سب بہت بڑی بات ہے. ساری کائنات کا انسان خدا کے ساتھ اور ہے، ہو جائے اور ہے، پروردگار ایک گروہ کے بارے میں کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہے. ان اللہ مع الصابرین، تم خدا کے ساتھ ہو نہ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے اگر تم اپنا نام صبر کرنے والوں کی فہرست میں لکھوا دو. والصبر معونۃ علی استجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، خدا نے امر بالمعروف کو واجب قرار دیا. تمہاری زندگی میں ایک کام ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہو، نیکی کے راستے پر لاتے رہو. عزیزان گرامی، اس فرش اعضاء سے سیکھ کر اٹھیں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی زندگی میں جہاں جہاں تک رسائی ہے حسین ابن علی کی محبت کا پیغام پہنچائیں گے، اہل بیت اطہار کی محبت کا پیغام پہنچائیں گے. امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دو، علی کی ولایت کی طرف لے کر آؤ، قرآن کی تلاوت کی طرف لے کر آؤ، حسین کی مجلس کی طرف لے کر آؤ، اور ایسا بناؤ کہ دنیا کا انسان اہل بیت کی در اور ان کی چوکھٹ پر آ کر دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکے. والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ وبرا بالوالدین وقایۃ من السخط، اور پروردگار نے والدین کے احترام کو ضروری قرار دیا تاکہ تم پروردگار کی غضب سے بچ سکو. خدا را والدین کا احترام کریں. حسین کی فرش ادا پر آنے والا یہ غلطی نہ کرے کہ والدین کے احترام میں ذرہ برابر کوتاہی کرے، ذرہ برابر. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا. یہ کون سے مقام کی بات کر رہا ہے؟ یہ اس مقام کی بات کر رہا ہے جہاں اف کرنے کا موقع ہو. بات پہنچ رہی؟ جہاں اف کرنے کا موقع نہیں تھا اور وہاں تم نے اف نہیں کیا، کون سا کمال کیا؟ جہاں ایسا لگے کہ ہاں اف کرنے کا موقع آ گیا ہے، خبردار والدین کے سامنے اف تک نہ کرنا. تمہاری زبان پر اتنا لفظ بھی نہ آئے. چڑھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر پروردگار کے پاس اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اس کا تذکرہ کرتا. یہ آخری حد ہے. والدین کے سامنے بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، والدین کے سامنے بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ہر طرح کا گناہ کیا، بہت گناہ گار ہوں، ہر طرح سے میں گناہ گار ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟
بیٹھ کے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کیا کیا حساب بتائیں گے، کیا کیا کفارے بتائیں گے، کیا کیا استغفار بتائیں گے. کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے، صرف ایک بات پوچھی، تیرے ماں باپ سے کیوں زندہ ہے؟ آج اٹھ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرا باپ زندہ ہے. کہا جب آپ کی خدمت کریں. ختم کر دی بات اللہ کے رسول نے ایک جملے کے اندر. یعنی گویا پیغمبر ہم نے بتایا کہ سنو، باپ کی خدمت بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. چلو کہ باپ کی خدمت ختم ہو گئی، بات کچھ بچائی نہیں بات کرنے کے لیے. وہ جانے لگا. جس راوی نے اس روایت کو لکھا ہے، جس نے بات ہم تک پہنچائی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ شخص اتنا دور چلا گیا کہ جب اللہ کے رسول کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اللہ کے رسول کی زبان پر ایک جملہ آیا، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اگر گرامی جن کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ دونوں میں سے کوئی، تو خدا را جا کی خدمت کریں. ایک جملہ بول رہا ہوں، بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں. جتنی روایات میں نے پڑھی ہیں، آیات پڑھی ہیں، اس وقت میرے پاس ایویڈنسز دینے کا ٹائم نہیں ہے. اکثر مومنین دعا کی درخواست کرنے والا نے دعا کریں، پروردگار مال میں عزت دے، مال میں برکت دے، رزق میں برکت دے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. سر خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مال اگر آپ کی زندگی میں بڑھانا ہے، آسان ترین نسخہ ہے باپ کی خدمت، جس کو آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں نا بچے ٹربو انجن لگ جاتا ہے. پر جب انسان اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی تو خدمت کرنی ہے. بہت اوقات میں نے مجالس پڑھی ماں کے احترام پر، کوئی بزرگ آتے ہیں، مولانا آپ نے پڑھا ماں کی خدمت بہت اچھا کیا، پڑھیں، کرنی چاہیے خدمت. کیا باپ کی بھی کوئی عزت ہے اسلام میں یا صرف ماں کی عزت ہے؟ مطالعات کیے میں نے باقاعدہ اس سوالات کے بعد. مال میں بڑھانے کے لیے، مال میں برکت کے لیے، مال میں اضافے کے لیے اگر چاہتے ہیں باپ کی خدمت کرو. خدا اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، آپ حساب نہیں کر سکیں. باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ماں ہے تو جناب موسیٰ علیہ وعلی نبینا وعلیہ التحیۃ والسلام جب ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ کوہ طور پر گئے. عجیب ہے واقعی یہ روایت. جب ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ کوہ طور پر گئے، خدا سے بات کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے. اچھا ماں کا جنازہ اٹھایا ہے، خواہشیں جو بھی ملے جانتا ہو پرسا دے. اب پہلی مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں بات چیت کے لیے. پتہ نہیں کیا توقع لے کر گئے ہوں گے جناب موسیٰ. جب گئے نا کوہ طور پر، تو جو پہلی بات ہوئی وہ یہ ہوئی، موسیٰ، جو پروردگار کی طرف سے پیغام ہے، موسیٰ آج سے سنبھل کر بات کرنا، پیچھے دعا دینے والی ماں نہیں رہی ہے. عجیب بات. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں سمجھا اس روایت سے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کی عادت تھی، جب موسیٰ گھر سے نکلتے ہوں گے، ماں پیچھے مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی ہوگی، پالنے والے میرا موسیٰ نادان ہے. ماں کا انداز یہی ہوتا ہے، پالنے والے میرا موسیٰ نادان ہے. کوئی بات ایسی ایسی کر جائے، بابو تو درگزر کرنا. اچھا ممکن ہے جناب موسیٰ کو بھی بات معلوم ہو گئی ہو، اور شاید، مجھے نہیں پتا، میں جناب موسیٰ کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتا، اولو العزم نبی ہیں، شاید موسیٰ کہتے ہو ماں تو کیسی باتیں کرتی ہے، دنیا میرے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتی ہے، تو کیا مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی ہے؟ میں اولو العزم نبی ہوں، میں پروردگار سے ہم کلام ہوتا ہوں، میری عزت، میرا مقام، میرا رتبہ تو دیکھ. لیکن یہ جملہ آ رہا ہے پروردگار کی طرف سے، موسیٰ اب بات کرنا، سنبھل کر بات کرنا، پیچھے دعا دینے والی ماں نہیں رہی. جب موسیٰ جیسا اولو العزم نبی ماں کی دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ باپ چل رہا ہے، کسی اولاد کو اجازت نہیں ہے باپ سے آگے قدم بڑھ رہا ہے.
اللہ کے رسول نے ڈانٹ دیا، کہا رسول اللہ میری نیت نہیں تھی باپ کی ڈس رسپیکٹ کرنے کی. کہا نیت نہیں تھی اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، اگر نیت ہوتی تو تمہارے سارے اعمال تباہ ہو جاتے. اولاد کی مجال نہیں ہو باپ سے آگے بڑھے، قدم پیچھے رکھنا چاہیے. کہ جب ماں باپ کی خدمت میں کوئی تحفہ دینا ہو نا، ماں باپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنی ہو تو لینے والے کا ہاتھ عام طور پر نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں اس کا. لیکن یاد رکھنا ہر انسان کے ساتھ طریقہ ہی چلے گا. جب ماں باپ کی بات ہو تو دیتے وقت بھی تمہارا ہاتھ یوں ہو، لیتے وقت بھی ان کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. اتنے آداب. ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو. ذرا گرامی، مائیں کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ماں ماں ٹھنڈی ہے چھاواں. اور پھر حسین کی ماں، اور پھر حسین کی ماں اسدارہ. یعنی کیسے عرض کروں، کائنات میں ہر ماں اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا کر کے جاتی ہے. اس کا بس چلے وہ ساری کائنات اپنے بچوں کی قدموں میں ڈال دے. لیکن دنیا میں صرف ایک ماں ایسی ملی جو اپنے حسین کا اپنے ہاتھوں سے کفن سی کر گئی. زینب کو اپنے پاس بٹھاتی تھی، وہ کرتا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی تھی زینب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک کرتا میرے حسین کو پہنا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تجھے جو اگر برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام. اصل گرامی دنیا کا اصول ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے پرسہ دینے کے لیے جایا جاتا ہے. یہ واحد غریب ماں ہے جو پرسہ لینے خود آ جاتی ہے. آخری مجلس میں رسم ہوتی ہے، عام طور پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے. انتظامیہ کا شکریہ، ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے اس فرش ازاں کو خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، سکون کے ساتھ وفا کرنے میں ساتھ دیا. لیکن میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ ہماری اوقات نہیں ہم شکریہ ادا کر سکے. شکریہ تو وہ بیوی ادا کرتی ہے جو جوتیوں کے ساتھ بیٹھ کر بالوں کو کھول کر دعا کرتی ہے تو میرے اجڑے گھر کا ماتم کرتے ہو، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اجر گرامی پرسہ دینا ہے مولا حسین. خدا ان آنسوں کو بھی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. ان آنسوں کے دوران جو مانگنا ہو مانگ لیا کرو. ان آنسوں کی بڑی عزت ہے، حسین پر بہائے گئے آنسوں کی بڑی عزت ہے. مولا امام زمانہ کا ظہور ضرور مانگا کرو، باقی جو مانگنا ہے مانگا کرو. ایک وقت آیا کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال اکیلا رہ گیا. میدان میں آتے مقاتل نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں. میرے مولا نے فوج اشقیہ کے سامنے آ کر خطبہ دیا ہے. آخر میں بھی کہا اے فوج اشقیہ میں چلا جاتا ہوں چھوڑ کر، میرے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. عجیب ہے مولا حسین کی خطبہ آخری. عمر سعد کو خاتم کر کے میرے مولا نے بہت ساری باتیں کی. کہا حسین مجھے رائے کی گندم زیادہ اچھی لگتی ہے. اس وقت امام نے جملہ کہا تھا مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، رزق حرام انسان کو امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. حسین کے صدقے میں رزق حلال مانگا کرو ان آنسوؤں کے دوران. حسین تنہا رہ گیا. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آتے اور میرے مولا نے صدا استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ.
ہے کوئی ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی ہماری نصرت کو آئے، ہے کوئی حرم رسول کی حرمت کا بچانے کے لیے آئے. بہت ساری تفصیلات. جنوں کے گروہ آئے ہیں، فرشتوں کے گروہ آ کے لشکر کے لشکر آتے رہے. میرا مولا رخصت کرتا رہا، نہیں ضرورت تمہاری، واپس چلے جاؤ. حسین اتمام حجت کر رہا ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے نے کہا بابا ابھی تمہارا ایک سپاہی زندہ ہے. اور صدا استغاثہ کے بعد میرے مولا حسین شہزادہ علی اصغر کو لاتے، جہاں میں شہادت نوش کرتا ہے اصغر. مولا حسین خیموں کے پیچھے آتے ہیں. آخر میں اپنی ذوالفقار سے میرے مولا حسین نے ذوالفقار اصغر کی لحد کھو دی ہے. شاید ذوالفقار نے بھی فریاد کی ہو، یا حسین مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا دنیا میں کہ میں ششما ہے کہ اس جنازے کی یہ قبر کو کھودنے کے لیے استعمال. اصغر کو سپرد خاک کیا. ظاہر میر عزیز کا شعر تڑپ کر فرماتے ہیں، ننھے سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. بہت درد ہے اس شعر کے اندر. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. دامن کو جھاڑ کر اٹھنے کا مطلب اشارہ ہے، یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پروردگار اب حسین کے پاس لٹانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا مولا خیمے کے اندر آیا، سر جھکا ہوا ہے. تقاسم علی اکبر عباس، کوئی باقی نہیں بچا. ایک مرتبہ خیال آیا، فضا کو بلایا، فضا میرے پاس آنا. فضا تصدیق تشریف لاتی ہے. ایک بندہ پلٹ کر دیکھا اس بوڑھی فضا کو. اماں ایک کام کرو، تبرکات کے صندوق میں ایک کرتا رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ. لیکن فضا دیکھ میری زینب کو پتہ نہ چلنے پائے. اجرکم اللہ. جناب فضا جاتی ہے، تبرکات کا صندوق کھولتی ہے، کرتا اٹھاتی ہے، باقی دامن میں چھپا کر لانا چاہتی ہے. جناب زینب کی نظر پڑ گئی. لڑک کے پوچھا فضا کیا کر رہی ہو؟ فضا نے چھپانا چاہا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، آج تک کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. فضا نے کہا کوئی بات نہیں. جب جناب زینب نے دیکھا نا فضا بتا نہیں رہی ہیں، علامہ طالب جوہری مرحوم جملہ کہا کرتے تھے، فرمانے لگے جناب زینب نے کہا فضا تجھے میری ماں زہرا کے حق کی قسم بتا دے کیا لے کر. زہرا کا نام سنا، فضا نے ابا کے دامن کو الٹ دیا. بی بی کچھ نہیں، بھائی نے کرتا منگوایا تھا لے کر جا رہی. جیسے اس کرتے کو دیکھا نا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فضا میرے بھائی نے کرتا نہیں منگوایا، میرے بھائی نے اپنا کفن منگوایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لا فضا کرتا مجھے دے دو. زینب نے وہ کرتا لیا، بھائی حسین کے پاس آتی، بھیا اپنا کفن منگوایا، یہ کرتا ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں گے. جناب زینب نے بھائی حسین کو وہ کرتا پہنایا، اور کرتا پہنانے کے بعد ایک عجیب کام کیا. کہا بھیا ذرا آگے تو آنا، ذرا نیچے تو آنا. حسین آگے بڑھے، زینب نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کے بوسے لینا شروع کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیسے ہی بوسے لیے تڑپ کر حسین نے پوچھا زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا میں اماں کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں. جب حسین رخصت آخر کو آئے، حسین کے گلے کے بوسے لے رہا، یہاں شمر کا خنجر چل. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیسے ہی مرحلہ مکمل ہوا، ایک مرتبہ حسین کو نہ جانے کیا یاد آیا. کہا زینب ایک کام آپ بھی کریں. بھیا کیا کریں؟ کہا زینب اپنے شانوں سے رضا ہٹاؤ. اب شانوں سے رضا ہٹائی. حسین نے آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے. تڑپ کے زینب نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا کی وصیت پہ عمل کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بابا کی وصیت پہ عمل کر رہا. زینب ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، کوفہ اور شام کو تمہیں پتہ کرنا ہے. زینب صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. دو وصیتیں بطور خاص میرے مولا نے کی ہے. ایک وصیت کی ہے زینب، باقی ساری باتیں ٹھیک، میری سکینہ کا خیال رکھنا.
میری 4 سال کی سکینہ کا خیال رکھنا۔ مجھے معلوم ہے، میرے مقاتل نے پڑھا ہے، جب 40 کے بعد کاروان واپس آیا تھا نا کربلا میں، جو زینب نے پہلی فریاد کی تھی وہ یہی کی تھی، بھیا زینب کوفے کے بازار اور درباروں سے ہو کر آ گئی، شام کے درباروں سے ہو کر آ گئی، بھیا شرمندہ ہے، تیری سکینہ کو واپس لانا۔ اجرکم۔ اور دوسری وصیت میرے مولا نے بطور خاص یہ کہ زینب ایک کام کرنا، اپنی نماز شب میں حسین کو نہ بھولنا۔ کتنا یقین ہے حسین کو، عاشور ہو سکتی ہے، شام غریبہ ہو سکتی ہے، کوفے اور شام کا بازار اور زندان ہو سکتا ہے، زینب کی نماز شب قضا نہیں ہو سکتی۔ ہے کچھ اس نماز شب میں، ہے کچھ اس نماز شب میں۔ آخری رات، آج 9 محرم ہے، جو مقاتل کا جملہ ہے وہ یہی تو ہے۔ حسین نے کہا عباس جا کر ایک رات کی اجازت لے کر آ جاؤ، ہم ایک رات اور خدا کی عبادت کر لیں۔ خدا جانتا ہے حسین کو پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانے کا کتنا شوق۔ جب یہ رخصت ہو رہے تھے نا بھائی اور بہن، ایک مرتبہ خیموں میں بیویاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ میرے مولا حسین نے ساری بیویوں کو جمع کیا۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا ہے رسم ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے تو دونوں طرف صف لگی ہوتی، درمیان سے جنازہ گزر رہا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی بیویوں کے درمیان سے ایسے گزرے جیسے جنازہ نکلا۔ ایک ایک بیوی کو سلام کیا، نام لے کر، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، ایک ایک بیوی کا نام، یا ام فروہ، یا ام سلمہ، یا ام ربا۔ آخر میں کہا علیکن من السلام۔ علیکن من السلام کا مطلب ہے جب السلام علیکم کہا جائے نا سلام کرنے والا، اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو۔ اگر علیکہ کا لفظ پہلے آ جائے تو عربی زبان میں اس کا ایک مطلب اور نکلتا ہے، علیکن من السلام، یعنی یہ ہمارا آخری سلام ہے۔ اب حسین سلام کرنے کے لیے کسی نے امام مولا سے پوچھا تھا، مولا بتائیے کربلا کے میدان میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام نے فرمایا سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب حسین ابن علی رخصت آخر کو خیمے میں آئے تھے، اجڑی ہوئی بیویاں، کوئی نہیں بچا تھا، صرف اجڑی ہوئی بیویاں تھی۔ کوئی اپنے سہاگ کا ماتم کر رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کا ماتم کر رہی تھی، کوئی اپنے بچوں کا ماتم کر رہی تھی، کوئی اپنے بابا کا ماتم کر رہی تھی۔ سب اجڑ گیا۔ جس حسین کی خاطر قربان کیا وہ حسین مرنے کے لیے جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ حسین رخصت کے لیے جا رہا۔ سب سے مشکل وقت تھا جب خیمے کے دروازے پر پہنچے ہیں، سفید بالوں والی اجڑی ہوئی فضا کو دیکھا، تڑپ کر کہا اماں کی کنیز فضا تجھے بھی میرا سلام۔ اجرکم اللہ۔ حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، فنظر یمینا وشمالا، میرے مولا نے دائیں طرف دیکھا، میرے مولا نے بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر پکار کر کہا ایکم یقدم جوادی، میری سواری کو جانور کے لانے والا کون ہے تم میں سے؟ آپ کو پتا ہے جب حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کس شان سے سوار ہوتے تھے؟ عباس کھڑے ہوتے تھے، اکبر کھڑے ہوتے تھے، قاسم کھڑے ہوتے تھے، اب کوئی نہ رہا۔ جب غربت کا یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی، حسین جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے تو غریب نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب ذوالجلال کے لگام کو لے کر آئی، مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، زینب نے رخصت کیا، زینب خیمے میں واپس آ گئی، حسین گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے، اب گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ذوالجلال آگے قدم نہیں بڑھا رہا۔ حسین نے کئی مرتبہ کوشش کی، ذوالجلال نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ مقاتل نے جملہ لکھا ہے، جب ذوالجلال نے کسی طرح قدم آگے نہیں بڑھایا نا، حسین کا دل اتنا ٹوٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، بیٹھے بیٹھے گردن میں باہیں ڈالی اور کانوں میں جملہ کہا، ذوالجلال سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذوالجلال نے ایک سر کو جھکا کر اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی گھوڑے کے سروں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا۔
اجرکم اللہ ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین بادشاہ ایک مرتبہ گھوڑے کی جیت سے زمین پہ تشریف لائے، سکینہ کو گود میں لیا۔ سکینہ بیٹا ہمیں جانے دو، ہمارا جانا ضروری ہے۔ کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ اچھا عجیب بات ہے کہ سکینہ نے ضد کی۔ میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا بچی کو بہلانے کے لیے، کہنے لگے سکینہ ہمیں جانے دو، شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤں۔ اجرکم اللہ، شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤں۔ جیسے ہی جملہ سنا نا، سنو کہ سکینہ نے جواب میں کیا کہا، رو کر کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گئے بابا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ مولا حسین نے کہا سکینہ ہمارا جانا ضروری ہے۔ جب سکینہ نے دیکھا بابا کسی طرح سے نہیں رکنے والے، ایک حسرت کا اظہار کیا جو لوہوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، رو کر کہنے لگی بابا اگر جانا ضروری ہے ایک کام کرو، ایک مرتبہ اور ہمیں اپنے سینے پر سلاتے جاؤ۔ حسین بادشاہ کربلا کی زمین پر چلتی ہوئی زمین پر لیٹے، سکینہ سینے پر آئی، نہ جانے سکینہ کتنی بے چین اور تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر آنکھ لگی رہی، ایک مرتبہ تڑپ کر بیدار ہوئی، اٹھ کر کہتی ہے بابا جاؤ میں نے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دی۔ سکینہ ابھی تک تو منع کر رہی تھی، ابھی جانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ رو کر کہنے لگی بابا دادی فاطمہ زہرا خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ میں نے حسین کا راستہ نہ روک سکتی، میں نے حسین کا راستہ نہ روک سکینہ، جاؤ بابا میں نے آپ کو جانے کی اجازت دی۔ حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کا رخ کیا، مقتل میں آئے اور میرے مولا نے رجس پڑھنا شروع کیے اور فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ حسین نے بڑے غضب کے عالم میں فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ عباس کے ہاتھوں کو روکنے والا حسین تھا، مسلم کے جنازے کو روکنے والا حسین، حسین کے ہاتھوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑی شان کے ساتھ میرے مولا حسین نے، جس نے 71 جنازوں کو اٹھایا تھا خدا گواہ کربلا کے میدان میں، بڑی شان کے ساتھ میرے مولا نے حملہ کیا۔ کشتوں کے پشتے لگاتے گئے، بار بار کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جو بھوکا ہے، پیاسے کی جنگ دیکھو، ارے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے زینب کے لاڈلوں کو مار ڈالا۔ حسین کی جنگ دیکھتے جاؤ، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ فرات کی ترائی کے کنارے پہنچے، مقتل لکھا ہے دونوں زینوں پر میرے مولا پیر پر وزن دے کر گھوڑے پر کھڑے ہو گئے، پکار کر کہا عباس اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لڑتے جا رہے تھے، کشتوں کے پشتے لگاتے جا رہے تھے، فوجیں دور بھاگتی جا رہی تھی۔ بعض مقاتل نے جملہ لکھا ہے جنگ کربلا میں ہو رہی تھی، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، ایک مرتبہ آواز گونجی، علامہ تعالی جوہری جملہ کہا کرتے تھے، آواز آئی اللہ کے رسول کی بیٹے ہیں کب تک جنگ کرے گا؟ جبرائیل کی آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب العزت کا پیغام آ گیا، حسین واپس آ جا، حسین واپس آ جا، کائنات میں کسی کی مجال نہیں ہے حسین کو نقصان پہنچا سکے، حسین واپس آ جا۔ جب یہ آواز سنی میرے مولا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور نیام میں ڈالنے کے بعد گھوڑے کی گردن سے باہیں لگا دی، اے ذوالجلال مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ کون سی وعدہ گاہ؟ وہی وعدہ گاہ، وہ نشیب مقتل جس کو میری ماں نے اپنے بالوں سے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، لیکن جب حسین نے تلوار رکھی نا، مغازل کا عجیب جملہ ہے، بل آخر جملہ اس کا رہا ہو سید الشہداء، جب میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھی، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں، اب جس کے پاس جو تھا اس نے حملہ کیا۔ اجرکم اللہ، جملہ سن سکو، پرسہ ادا کرنا، اس جملے کا حق ادا کرنا، جس کے پاس تلوار تھا وہ تلوار مارتا
تھا جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارنے کو آگے بڑھا، جس کے پاس گرز تھا وہ گرز مار رہا تھا، جس کے پاس بھالا تھا وہ بھالا مار رہا تھا۔ قیامت کا جملہ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زمین سے پتھر اٹھاتا تھا۔ فاطمہ کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فاطمہ کا لال زخمی ہوتا چلا، ایک مرتبہ نشے میں قتلگاہ تک پہنچا۔ جب اس نشے میں پہنچا ذوالجلال نے میرے مولا حسین کو کربلا کی زمین پر اتارا۔ یہ وہ جگہ تھی جسے فاطمہ زہرا نے اپنے بالوں سے صاف کیا تھا، ایک ایک بال پتھر چنا تھا۔ میرے حسین کو پتھر نہ لگے، لیکن میں سلام زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کا امام سلام کرتا ہے، سلام اس شہید پر جب گھوڑے کی زین سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنے تیر بدن حسین میں پیوست تھے، حسین کا بدن تیروں پر معلق ہو کر گیا، جب تک سارے تیر بدن میں چبھ نہ گئے حسین کا بدن ناظری زمین کربلا تک نہ آ سکا۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پر سوار ہوا، میرے مولا نے عصر کی نماز ادا کرنا شروع کی۔ زینب دلہ زینبیہ پر آئی، 70 قدم فاصلے پر زینب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شمر حسین کے سینے پر چڑھا، زینب نے پکار کر کہا اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا آواز آیا اجرکم اللہ، اے عمر سعد تو دیکھ رہا میرا آواز آیا ذبح ہو رہا۔ جب زینب کی آواز کانوں میں پہنچی، وہ حسین جس میں ذرا بھی نمک باقی نہیں تھی خنجر کے تلے سے اشارہ کیا، زینب خیمے میں چلی جا، تیرے پردے پر حسین اجرکم اللہ، تیرے پردے پر حسین قربان۔ زینب نے مولا حسین کے اشارے کو دیکھا، خیمے میں واپس چلی گئی۔ اب زینب کو نہیں پتا، کچھ دیر گزری، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سرخ و سیاہ آندھی چلی، جبرائیل کی آواز زمین و آسمان کے درمیان گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا، مظلوم کربلا مارا گیا، ناگین ظفر حسین